بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوریز وتھ صوبیہ۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ ویورز، کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے بزرگ ہمیں سنایا کرتے تھے۔ یقیناً آپ لوگوں کی زندگی میں بھی کچھ ایسے واقعات ہوں گے جو آپ لوگوں کو آپ کے بزرگوں نے سنائے ہوں گے، ایسے واقعات جو حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک ایسی ہی کہانی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اس سٹوری کو اپنے چینل پر ضرور شیئر کروں۔ یہ ایک گاؤں کا سچا واقعہ ہے جو میری نانی نے مجھے سنایا تھا۔ وہ کہتی ہیں، بیٹا، پرانے دور میں عورتیں بہت سادگی پسند اور سیدھی سادی ہوتی تھیں، اور گاؤں دیہات میں ہسپتال وغیرہ نہیں ہوتے تھے۔ گاؤں میں چھوٹے پیمانے پر دواخانے ہوا کرتے تھے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی سنگین مسئلہ پیش آ جائے تو اس صورت میں علاج کے لیے گاؤں سے دور شہر میں لے کر جایا کرتے تھے۔ جو واقعہ میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہی ہوں، یہ ایک سچا گاؤں کا واقعہ ہے۔ ایک گاؤں میں میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کی شادی کو کافی عرصہ گزر گیا تھا، پر ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کی بیوی سے اس کا شوہر اکثر لڑتا جھگڑتا مار پیٹ کرتا تھا۔ اکثر کہتا تھا کہ میں دوسری شادی کر لوں گا اور تمہیں میں چھوڑ دوں گا۔ اولاد کے معاملے کو لے کر اکثر ان دونوں کے بیچ میں لڑائی رہتی تھی۔ ایک دن اس کے شوہر نے اس سے لڑائی کی، مارا بھی، اور پھر اسے کہہ دیا کہ اس سال اگر اولاد نہیں ہوئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور دوسری شادی کر لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کام پر چلا گیا۔ وہ عورت روتی رہی۔ سارا دن وہ اسی غم میں بیٹھی رہی کہ کہیں اس کا شوہر دوسری شادی نہ کر لے اور اسے طلاق نہ دے دے کہ اچانک دروازے پر کسی نے دستک دی کہ بیٹا خیرات دے دو۔ عورت نے ایک پیالے میں آٹا ڈالا اور دروازہ کھولا۔ فقیر کو خیرات دینے کے لیے دروازے پر گئی تو دروازے پر جوگی فقیر تھا۔ اس نے جوگی کو آٹا دیا اور جوگی نے آٹا لے لیا اور اس عورت کو دعا دی۔ جوگی نے جب عورت کو دیکھا تو اس عورت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جوگی نے پوچھا، بیٹا، تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں، کیوں رو رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا، بابا، کچھ نہیں ہوا۔ جوگی نے کہا، بیٹا بتاؤ تو صحیح، کیوں رو رہی ہو؟ پھر اس عورت نے سارا معاملہ جوگی کو بتایا۔ جوگی نے کہا، بیٹا پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہارا شوہر تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ پھر جوگی نے اس عورت کو 2 گولیاں دی، کہا، بیٹا یہ کھا لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عورت نے وہ گولیاں کھا لیں۔ پہلے زمانے کی عورتیں بہت سیدھی سادی ہوتی تھیں۔ خیر کچھ ہی دنوں میں وہ عورت امید سے ہو گئی۔ وہ بہت خوش تھی اور اس کا شوہر بھی بہت خوش تھا۔ اس کا شوہر اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ فروٹ، دودھ اور ہر طرح کی چیزیں کھانے پینے کے لیے اپنی بیوی کو لا کر دیتا تھا۔ خیر مہینے گزرتے گئے۔ اس کا شوہر اور بیوی پریشان ہو گئے کہ 9 مہینے سے بھی اوپر کا ٹائم ہو گیا، ابھی تک بچے کی پیدائش نہیں ہوئی۔ خیر گاؤں کے ڈاکٹرز کو دکھایا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اسے شہر لے جاؤ۔ شوہر اپنی بیوی کو شہر لے کر گیا۔ ڈاکٹرز نے معائنہ کیا، الٹرا ساؤنڈ کیا۔ ڈاکٹرز پریشان تھے پر شوہر کو کچھ نہ بتایا، بس کہا کہ جاؤ جلدی سے 2 کانچ کی بڑی بوتلیں لے کر آؤ۔ شوہر نے ڈاکٹر سے کچھ سوال نہیں کیا، بھاگا گیا، 2 بوتلیں کانچ کی ڈاکٹرز کو لا کر دیں۔ ڈاکٹرز نے آپریشن اسٹارٹ کیا۔ بیوی کا آپریشن کامیاب ہو گیا۔ ڈاکٹرز باہر آئے۔ شوہر نے پوچھا، بتاؤ میری بیوی کیسی ہے، لڑکا ہوا ہے یا لڑکی ہوئی ہے؟ ڈاکٹرز خاموش ہو گئے۔ شوہر نے کہا، بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ ڈاکٹرز نے کہا کہ بس شکر کرو کہ تمہاری بیوی کی جان بچ گئی ہے۔ خیر ڈاکٹر اس کے شوہر کو اندر لے گئے اور دونوں بوتلوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، تمہاری بیوی کے ہاں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ جب شوہر نے بوتلوں کی طرف دیکھا تو دونوں بوتلوں میں سانپ تھے۔ ایک بوتل میں ایک سانپ اور دوسری بوتل میں دوسرا سانپ جو خوب موٹے اور پلے ہوئے تھے۔ اس کا شوہر اور ڈاکٹرز حیران تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جب اس کی بیوی ہوش میں آئی تو پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا، مجھے تو نہیں پتا، ہاں البتہ مجھے یاد ہے کہ جب تم نے مجھے مارا اور طلاق کی دھمکی دی تھی تو میں رو رہی تھی۔ اتنے میں جوگی دروازے پر آیا، خیرات مانگی۔ جب جوگی نے مجھے روتا دیکھا تو سبب پوچھا
تو میں نے سارا معاملہ جوگی کو بتایا تو جوگی نے مجھے 2 گولیاں دی اور کہا یہ کھا لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے گولیاں کھا لیں۔ کچھ دنوں کے بعد میں امید سے ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا وہ گولیاں نہیں ہوں گی، وہ سانپ کے 2 چھوٹے چھوٹے انڈے ہوں گے جو تم نے کھائے۔ بعد میں وہ تمہارے پیٹ میں انڈے سے بچے نکل گئے جو تمہارے پیٹ میں پل گئے۔ اس کا شوہر کہنے لگا مجھے اولاد نہیں چاہیے، میری بیوی کی جان بچ گئی، میرے لیے یہی بہت بڑی بات ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو پیار کیا اور اسپتال سے جب چھٹی ہوئی تو اپنی بیوی کو گھر لایا اور اللہ سے توبہ کی جو اس نے اس کے ساتھ زیادتیاں کی تھیں، اور پھر کبھی نہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا اور نہ ہی اسے طلاق دی۔ آج کی یہ سٹوری ختم ہوتی ہے اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ ویورز، اگر آپ لوگوں کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسی سٹوریز ہیں جن کو آپ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔